تھا اور 24 کی صبح جب پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی ملی اس رات 23 کی رات کو مجھے کافی میڈیا سے فون آتے رہے فارن آفس کے حوالے سے کہ جی پاکستان کیا کرے گا. تو میں نے ایک ہی بات کی کہ انشاءاللہ ہم ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے اور وہ ہم نے 24 کی صبح اسی طرح ان کے مشن کا ڈاؤن سائز کر دیا, اسی طرح ان کے جو ڈیفنس اٹیچیز ہیں ان کو پرسونا نان گریٹا کر دیا, اسی طرح واگا بارڈر بند کر دیا اور جو ان کا جو پاکستانی ویزز کینسل کیا ہم نے انڈین اسی طرح ریسیپروکل بیسس کے اوپر ان کے ویزے کینسل کر دیے اور ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جائیں ماں سوائے سکھوں کے, کیونکہ وہ اپنی ریلیجس پرفارمنس کے لیے آتے ہیں. اور یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ وہ ان کے ویزے کینسل نہ کیے جائیں. جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے ہمارے پاس کوئی یعنی اس کو میں علیحدہ ڈیل کروں گا, لیکن ہم نے اس کے بدلے میں اپنی ایئر سپیس جو ہے وہ تمام انڈین مینیجڈ انڈین اونڈ ایئر لائنس کے لیے بند کر دی, جو کہ بہت سبسٹینشیل کمرشل فائنینشیل لاس جس سے ان کو ہوا ہے اور ہو رہا ہوگا. تو لیکن یہ بات سیٹل یہاں نہیں ہوئی. ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے اور اگر کریں گے تو ہم پوری تیاری تھی ہمارے افواج پاکستان کی. اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پوری طرح پاکستان سے اور انڈیا سے انگیج تھی. تمام بڑے ممالک یو این سیکورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں, چاہے وہ پرماننٹ 5 ہوں یا الیکٹڈ 10 ہوں, ہمارے سمیت تو الیکٹڈ 9 کہہ لیں پاکستان کو نکال کے, تو وہ تمام ممالک کے ساتھ ہماری ڈپلومیٹک ریچ آؤٹ ہماری ہو رہی تھی اور وہ ممالک ہم سے بھی بات کر رہے تھے, ممالک انڈیا سے بھی بات کر رہے تھے. تمام ممالک کی ایک ہی بات تھی کہ یہ پرسوں تک تقریباً 60 کے قریب دنیا کے جو فارن منسٹرز ہیں یا ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں یا ان میں سے قطر کے پرائم منسٹر 1-2 پرائم منسٹر ہیں جن سے بھی میری اس فیز میں بات ہوئی. میں آپ کو 7 مئی کے ارلی آورز کہہ لیں یا 6 اور 7 کی درمیانی رات سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو ہر ایک کو یہ کہا کہ ہم بالکل صبر سے چل لیں, جو انہوں نے کیا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا. ہم 100% ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے اور ہم ایسکلیٹری موو جو کہتے تھے کوئی نہ لے آپ دونوں میں سے, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اگر انڈیا نہیں لے گا تو ہم بھی نہیں لیں گے. وی ول ناٹ بی دا فرسٹ ون ٹو ٹیک ایسکلیٹری موو. اور الحمدللہ اس پورے پروسیس میں ہم نے اپنے ورڈ کو آنر کیا. دوسرا, چوں ہی پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا, پلوامہ کی طرح فوری طور کے اوپر انڈین میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کر دی. اور ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ پاکستانیوں نے کیا ہے. ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ ٹیررسٹ میں یہ ٹیررزم میں بلیو کرتی ہے یہ جو ملک ہے اور یہ قوم ہے. اور دنیا میں پلوامہ کی طرح تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ ہم بیڈ بوائز ہیں اور ہم نے یہ غلط کام کیا. پلوامہ میں تو آپ کو یاد ہوگا 2019 میں انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ نہ ہم ان کا نیریٹو اس وقت توڑ سکے, نہ ہم ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ثابت کر سکے کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ودن فرسٹ 4 days پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے یہ اوپن آفر دی. جب 24 کو NSC ہوئی اس کے بعد ایک پریس ٹاک ہوئی, پریس بریفنگ کی گئی جس میں بھی تھا, میرے ساتھ ڈیفنس منسٹر بھی تھے, انفارمیشن منسٹر بھی تھے, پلاننگ منسٹر بھی تھے, لاء منسٹر بھی تھے. اس میں بھی ہم نے کہا کہ ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسٹیٹمنٹ اس وقت بھی دی تھی, اس دن سے لے کے آج تک دی اور آگے بھی دیتے رہیں گے. اگر اور اسی کانفیڈنس کے بیس کے اوپر پاکستان نے آفر کر دیا اور ہم اس پریس بریفنگ میں بھی ہم نے آفر کیا کہ بھی آپ کوئی کروا لیں, پروب کروا لیں انویسٹیگیشن. لیکن بڑی کیٹیگورک آفر جو تھی وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی کی پاسنگ آف پریڈ میں دی اور ساری دنیا نے آج تک وہ اس کو
اس کو یعنی اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک الحمدللہ پاکستان نے اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے ڈاؤن دا لائن جب دیکھا، جب آگے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، تو وہ نہیں بکا، اور ہم نے ثابت کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک غلط بیانی نہیں، کئی آگے جا کے غلط بیانیاں کی انہوں نے، جس کی میں تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو ہوا وہی جو ایکسپیکٹڈ تھا۔ کچھ ممالک نے جب میرے ساتھ بات ہوئی، ایک دو نے یہ کہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ انڈیا پنچ تو مارے گا، اور میرا جواب تھا کہ اگر پنچ مارے گا تو کاؤنٹر پنچ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں منٹڈ ہیں، آبویسلی کلاسیفائڈ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ جو بات ہوتی ہے کوئی چھپ کے نہیں ہوتی، وہ اس کے منٹس لیے جاتے ہیں۔ آپ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں، ہم بھی رہے ہیں، سارے رہے ہیں لائف میں، تو وہ ساری چیزیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں اور بن چکی ہیں۔ 6 کی رات کو اور 7 کے درمیان، اس کے بائی دی وے 29 اور 30 کی درمیانی رات کو بھی اپریل، انڈیا نے ایک اٹیمپٹ کی، اس کے 4 جیٹ فائٹرز اڑے اور ہماری طرف انہوں نے رخ کیا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جو یہ واقعہ ہوا اس وقت سے افواج پاکستان کو الرٹ کر دیا گیا، اور 24 اپریل کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ان کو آتھورائز کر دیا گیا۔ اس کا جو اعلامیہ ہے وہ سب کے پاس موجود ہے، میں نے یہاں اس کو پیش بھی کیا تھا، اور اس میں افواج پاکستان کو آتھورائز کر دیا گیا کہ آپ کوئی بھی ایکشن ہو اس کے ریئیکشن میں اپنی سیلف ڈیفنس میں انٹرنیشنل لاء کے مطابق، UN چارٹر آرٹیکل 51 کے مطابق آپ بالکل جواب دیں۔ لیکن ایک جو ہم نے تبدیلی کی وہ یہ تھی کہ جو ڈپلومیٹک یا بارڈر اس وقت جو تھا، ہم نے کہا تھا ٹٹ فار ٹیٹ، یہ ہم نے کلیئر کر دیا، آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اپنی ڈیفنس میں دیں گے، لیکن اگر تم نے اینٹ ماری تو اینٹ نہیں ہوگا کہ پتھر ہوگا انشاءاللہ۔ تو جناب والا وہ جو 4 جیٹ فائٹرز اڑے، الحمدللہ تفصیل میں جائے بغیر، کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، میرا خیال ہے وہ شاید بہتر ہے کہ میں ابھی کامرا سے آ رہا ہوں اس ہاؤس میں، جو میں آدھا گھنٹہ لیٹ تھا، تو آج ہم نے کامرا میں پوری وزٹ کی، پورا اسٹاک ٹیک کیا ایئر فورس کے حوالے سے، اور اس کے بعد میں سیدھا کامرا سے یہاں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ تو وہ 4 جو جیٹ تھے، جب انہوں نے ہمارے جیٹس کو الرٹ پایا اور ان کو ٹیکنیکلی انہوں نے کافی حد تک یعنی آئی وڈ سے کہ ڈیفیوز کر دیا کہ وہ ان کو آنے کے قابل نہ چھوڑا، تو انہوں نے وہ وہاں سے ٹرن کر کے سری نگر میں لینڈ کر لی۔ یہ 29 اور 30 اپریل کی درمیانی رات کی بات۔ اب ہم 6 اور 7 میں آ جاتے ہیں، اس کے درمیان کوئی ایکشن نہیں ہے پبلکلی یا دنیا میں، وہ بھی رپورٹڈ نہیں ہے۔ تو 6 کی رات کو پاس مڈ نائٹ یہ معاملہ شروع ہوا، اور آنن فانن ایٹ اینی گیون ٹائم کم از کم 75 سے 80 انڈین جو جیٹ فائٹرز تھے، جس میں رافیل بھی تھے، جس میں SU-30 بھی تھے، جس میں MiG بھی تھے 29 وغیرہ، وہ سارے انہوں نے اپنی سپیس میں رہ کے وہ ساری انہوں نے لانچ کر دیے۔ آبویسلی کوئی صرف کوئی نمائش کے لیے تو نہیں لانچ کیے، انہوں نے اپنا اسلحہ بارود پھینکنا تھا، پاکستان کی پے لوڈز ریلیز کرنے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس دن 6 پاکستان کی لوکیشن میں، 4 پنجاب میں اور 2 آزاد جموں کشمیر میں، انہوں نے 24 پے لوڈز ریلیز کیے، جس کے نتیجے میں ایک بھی جگہ ٹیررسٹ اٹیک کی نہیں ہے۔ تمام جو جگہ ہیں، اور ہم نے تمام دنیا کو آفر کیا کہ آگے دیکھیں، جو یہ کہتے تھے کہ ٹیررسٹ کے اڈے ہیں اور ہم ان کو اٹیک کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ معصوم شہریوں کی جگہ ہے، اور یا مسجدیں ہیں جو انہوں نے 2 جگہ پہ شہید کی۔ تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کلیکٹیو دوبارہ کوشش کریں گے، ایک ہی ہو، اور ایکسچینج ہو رہی ہے ہماری ریزولوشن کہ ہم افواج پاکستان کو ہم ریکگنائز کریں، جو انہوں نے اتنی بڑی ماشاءاللہ کامیابی کی کہ اس رات
جو ہماری انفارمیشن چونکہ وہ اپنی ایئر اسپیس میں تھے، ہم نے اپنے جیٹ فائٹرز جو پاکستانی تھے ان کو یہ انسٹرکشنز تھیں، اگر کوئی ایئر اسپیس کراس کرے تو پھر آپ اس کو گرا دیں، اگر وہ اپنی ایئر اسپیس میں رہتے ہیں پھر ان کو آپ اٹیک کرے جو پے لوڈ ریلیز کرے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، پاکستان کے اوپر اسلحہ پھینکنے کے لیے اور میزائل پھینک دوسری چیزیں کرنے کے لیے۔ اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا گیا جناب چیئرمین، ورنہ وہ جو 5 جیٹ فائٹر جو انیشل نمبر تھا اور 2 یو اے ویز تھے، وہ ایکچولی 6 جیٹ فائٹر ہیں اور 1 یو اے وی ہے جو انڈیا کا تباہ ہوا ہے 7 مئی کے صبح کے آور تک، اور وہ اتنا بڑی ہزیمت ان کے لیے تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ انڈیا ہے جو پچھلے 1.5-2 سال میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان از irrelevant، ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از our supremacy، ہماری ایئر فورس جو ہے وہ اور ہماری آرمڈ فورسز وہ they are the top one۔ یہ وہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی تھیم تھی اور مت تھی جو کہ دنیا میں ویسٹ نے بھی شاید خرید لی تھی اور ہمارے اس ریجن میں بھی اس کو شاید اس کو یعنی ایکسیپٹ کر لیا ہوگا مینٹلی یا سائیکولوجیکلی، وہ یہ تھی کہ اب انڈیا از نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر۔ میں کہتا ہوں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے، اور یہ اس انسیڈنٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دیر از نو ہیجمنی آف اینی باڈی، وی آر کو ایکولس۔ یہ نیو نارم کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش ہو رہی تھی کہ بھائی ہماری طرف دیکھو، انڈیا کی طرف دیکھو، پاکستان از نو مور ریلیونٹ۔ یہ تو ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں پچھلے کئی مہینوں میں اور پچھلے 2 سالوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام، میں سمجھتا ہوں اس میں قوم کی دعائیں بھی ہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، آرمڈ فورسز کی بہادری اور جمع بردی ہے اور ان کی محنت ہے کہ انہوں نے صرف مشین کام نہیں کرتی کہ پاکستان کو اتنی بڑی فتح نصیب کی۔ ہمارا ایک بھی جہاز اللہ کے فضل سے اس کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، پٹ ٹو ٹاک آف کہ وہ ختم ہو گیا۔ تو 6 جیٹ فائٹرز انڈیا کے گرائے گئے، 1 یو اے وی گرایا گیا، وہ ان کو آبویسلی ہضم نہیں ہوا۔ اس کے بعد ڈپلومیٹک، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹیلی گراف کیا لکھتا ہے، پاکستان ایئر فورس از انڈسپیوٹڈ کنگ آف دی اسکائز۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کیا، غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، بڑی سٹیٹمنٹس نہیں تھیں، اور اپنے دائیں ہاتھ بھی ساتھیوں کو بائیں ہاتھ بھی کہ بھئی یہی ریکویسٹ کی کہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن چیسٹ بیٹنگ اور ڈیسک تھمپنگ کا فائدہ نہیں ہے۔ گرا ہوا بندہ ہے، اس کو گر رہنے دے اس کو۔ بہرحال ان کی جو انٹرنل ہزیمت ہوئی ہوگی، جو ان کو انٹرنل پولیٹیکل پرابلم آئی ہوں گی، وہ ون کین امیجن۔ تو انہوں نے اگلا جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا 7 کی رات کو کہ جی پاکستان نے 15 ملٹری انسٹالیشن کے اوپر انڈیا میں حملہ کر دیا، اور اس کو خوب دنیا میں پھیلایا۔ ان کی فالوئنگ ڈے کی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جی پاکستان نے ہماری 15 ملٹری آفیشیل سٹیٹمنٹ انڈیا کا حملہ کر دیا، اور ہم نے جواباً اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 4 میزائل اس دن داغے گئے، 3 امرتسر میں داغے۔ میرا خیال اس کا ملٹیپل پرپز ہے، اتنی تو ٹیکنیکل نہیں ہو سکتی انکمپیٹنس کے پھینکے کہیں اور تو جا کے 3 امرتسر میں گر جائیں۔ سکھ کمیونٹی کو پرووک کرنے کے لیے، یہ امپریشن دینے کے لیے کہ پاکستانی ہیں، دیکھو ایک تو تمہارا ویزے کے ادھر تمہارے پھینک دیا، لیکن اب سب دنیا کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے نہیں تھے۔ اور ایک جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایئر اسپیس میں قریباً 65 جو ہے نوٹک مائلز، اب قریباً 100 سے پلس مائل کلومیٹرز کہہ لیں، ادھر اس کو ڈسٹرائے کیا گیا۔ یہ یعنی میجر ہیوی میزائل تھا۔ معاملہ وہاں ختم نہیں ہوا۔ اب ہم پیشنس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آرمڈ فورسز اور پاکستان کی گورنمنٹ کہ بھئی ان کو جتنی ہزیمت ہوئی تھی شاید اب وہ تھوڑی سی اپنی قوم کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ 3 تو اپنی طرف ہی مار دیے کہ ایک پاکستان میں پھینکا ہے اور ویسے وہ گر گیا ہے، لیکن ایک نیا ڈرامہ شروع کیا کہ ڈرونز بھیجنے شروع کر دی۔
पहले 24 घंटे में 29 ड्रोन भेजे, अगले 24 घंटे में जो कि 9 तारीख की करीबन आप कह लें मगरिब तक को 80 ड्रोन पाकिस्तान में राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कराची तक वो ड्रोन जो थे वो फिर रहे थे। ऑब्वियसली आवाम काफ़ी परेशान हुई और एंगर और साथ केओस। तो 9 की मीटिंग हुई। मीटिंग में फिर एक ऑथोराइज स्पेसिफिक प्लान कर दिया गया आर्म फोर्सेस को कि पेशेंस हैज़ रन आउट। चाहे उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया। तमाम ड्रोन 79 आउट ऑफ 80 वर न्यूट्रलाइज्ड। एक ड्रोन था जिसने एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी डैमेज किया और 4 फौजी ज़ख्मी हुए। तो उनको एक डिटेल प्लान, आप थे उस मीटिंग में, रात करीबन 1 बजे तक कई आवर्स में वज़ीर आज़म की सरबराही में तमाम आर्म फोर्सेस के चीफ्स, तमाम लीडरशिप, उनके चेयरमैन साहब और रेलेवेंट डीजीज़ गवर्नमेंट, अपना प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके जो रेलेवेंट इस कमेटी में थे, वो एक ऑथोराइज कर दिया गया कि अब हमें काफ़ी हो गई। अब अगर एक भी इन्होंने मज़ीद कोई हरकत की तो फिर ये पूरे का पूरा ऑपरेशन फ़ेज़ 1 इसको इम्प्लीमेंट करें। वो हार्डली महल है, हम अपने अपने घरों में नहीं पहुंचे होंगे तो उन्होंने नूर खान पे अटैक कर दिया, शोरकोट पे कर दिया, उधर रहीमी एयरपोर्ट पे कर दिया, उधर सक्खर एयरपोर्ट पे अगले दिन फैला दिया गया इंडिया की मीडिया में कि जी वो F-16 हमारे वहाँ अटैक कर दिया उन्होंने, एक F-16 गिरा दिया है, पायलट अरेस्ट कर लिया है। आई अगेन रीच्ड आउट। भाई यही होती है ना फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी। वी रीच आउट टू भाई F-16 कहाँ के हैं, अमेरिका के है, दुनिया में जहाँ भी बेचा वहाँ से उड़ेगा, उनको उनकी पूरी मूवमेंट उनको पता होती है कहाँ से किधर जा रहा है। उन्होंने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी जनाब चेयरमैन नेक्स्ट डे कि कोई पाकिस्तान से F-16 ना उड़ा है ना इंडिया में गया। दिस एस्टेब्लिश्ड हमारा ऑफर कि जी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें। 24 अप्रैल प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मेन प्राइम मिनिस्टर साहब की काकूल एकेडमी में, और कपल्ड विद कि 2 बड़े झूठ जो कि वो वेरीफाई कर सकते थे और उन्होंने किया फिर कि आप सही कहते हैं ये नहीं है। तो ये जो सारी पाकिस्तान ने फिर इन रिटेलिएशन, मैं ये ज़रा ज़रूर अर्ज़ कर दूँ, हमारे तमाम भाई बहनें दोस्त मीडिया में जाते हैं, बात करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर लो कि जब आप बात करें कॉन्फिडेंस के साथ बात करें और आपके पास तमाम हक़ाइक़ होने चाहिए। हमने दोनों दफ़ा एस्केलेटिव मूव हमने नहीं की, हमने इन सेल्फ डिफाइंस 7 की सुबह भी एक्ट किया और हमने 10 की सुबह जो रात 1:30-2 बजे के बाद हम निकले और जब इन्होंने दोबारा ये नूर खान वगैरह पे किया, वो भी सेल्फ डिफेंस में था। वो भी आर्टिकल 51 ऑफ द UN चार्टर के मुताबिक है। वो भी इंटरनेशनल लॉ उसकी इजाज़त देता है कि अगर आपको कोई अटैक हो, कोई अगर हमला करे तो आप अपना सेल्फ डिफेंस में, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर कि जाके सिक्योरिटी काउंसिल की मिन्नतें करी, तो आप फौरी जवाब दे सकते हैं। हमने वो फौरी जवाब दिए। तो दुनिया ने देख लिया जनाब चेयरमैन द कंडक्ट बिटवीन 22 अप्रैल, मैं उस वक्त अनकरा में था, मैं पिछले दफ़ा बताया था, फौरी एक ज़िम्मेदार मुल्क होने के नाते उसी रात मैंने फॉरेन ऑफिस को इंगेज किया वहाँ से और मैंने कहा कंडोलेंस का मैसेज देने का, व्हाट अबाउट कंडेमनेशन। आई कैन नो, अगर इंडिया ने आज तक हमारी कंडेमनेशन नहीं की इंक्लूडिंग जाफर बरार, व्हाई द हेल वी विल डू एज बायलैटरल, वी विल नॉट डू दैट। तो हमने नहीं की उसकी। आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, चूंकि आप इस वक्त 2 साल के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। हमने यहाँ नहीं की और अब हमें बहुत रिक्वेस्ट की गई, बहुत ममालिक ने कहा आप कंडेमनेशन कर दें। हम कहा क्यों करें भाई, जाफर एक्सप्रेस उन्होंने की है, उससे पहले मैंने कहा एक दिखा दें, या उनको कहे कि आप जाफर एक्सप्रेस की कंडेमनेशन अब कर दें, हम कर देंगे। उन्होंने कहा बट अबाउट, मैं कहा वो एक मल्टी फोरम है, वहाँ अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। तो वहाँ यूएस ने एक वहाँ रेजोल्यूशन जो है प्रेस कह लें, रेजोल्यूशन नहीं प्रेस स्टेटमेंट वो होती है जब भी कोई दुनिया में वाक़या होता है, इससे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, वो उन्होंने दी। उस पर भी हमने
स्टैंड लिया, सिर्फ पहलगाम था, जम्मू एंड कश्मीर नहीं लिखा था। नंबर 2, उसमें दी रेजिस्टेंस फोरम जो कि 2019 के बाद बना, जब इन्होंने इंडिया ने कश्मीर को हड़प किया और आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया, तो उस वक़्त हमने कहा जी ये 2 चीज़ें आप, नंबर 1 आप पहलगाम के साथ लिखें जम्मू एंड कश्मीर, ये इंडियन टेरिटरी, हम इसको नहीं मानते। उस पर काफ़ी रेजिस्टेंस हुई, इवेंचुअली वो ऐड हुआ। उसके बाद हमने कहा या तो हमें TRF का सबूत ला दें कि उन्होंने ये किया है तो हम उसको कंडेम करेंगे साथ, जनरल कंडेमनेशन के साथ, या उनकी कोई एक्सेप्टेंस दे दे विद प्रूफ कि उन्होंने क्लेम किया कि हमने किया। तो वो दोनों चीज़ें नहीं हुई। दोनों चीज़ें हमारी अमेंडमेंट्स, ये तकरीबन 2.5 दिन ये प्रेस रिलीज़ हमने रोकी रखी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हमारा जो वहाँ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर आज़म इफ्तिखार, उसको मेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि इसको नहीं, हम इसको रोकेंगे जब तक ये दोनों चीज़ें हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। दोनों चीज़ें एक्सेप्ट हुई और आज आप देखें, जब आप देखेंगे ये उनकी वेबसाइट पे है, ये प्रेस रिलीज़ में जम्मू कश्मीर भी ऐड हुआ और TRF को निकाल दिया गया। अब गोइंग बैक टू 10 की सुबह हम सब देख रहे थे और जिनसे भी मेरी बात हुई, मैंने कहा कि जब हम करेंगे हम छुपा के नहीं करेंगे। ये हमें इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, 15 हमने हमले कर दिए, उधर F-16 उड़ा दिए, अपने नर्वस हुए हैं, कंफ्यूज हैं, वट एवर इट इज़, एम्बेरस्ड। तो हमने कहा जब हम करेंगे तो बता के करेंगे, छुपा के नहीं करेंगे। हमने वही किया चेयरमैन साहब। दिस वॉज पार्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ 9th नाइट कि हम जो कुछ भी करेंगे हम ग्लोबल कम्युनिटी को, इंडिया को बताने की जरूरत नहीं होगी। हम अपनी सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, हम उसको खुद रिलीज़ करेंगे। टाइम लैग ज़रूर होगा थोड़ा सा, हर चीज़ हम रिलीज़ करेंगे और वो हुआ, हमने सब किया। तो दुनिया ऑब्वियसली जो कैपिटल्स थे, एक ये बड़ी चलाई गई, आई एम श्योर इंडियन पीछे होंगे, इंडियन लॉबी, कि जी ये पाकिस्तान ने कहा सीज़ फायर। हमने सीज़ फायर किसी को रिक्वेस्ट नहीं की। मेरी करीबन, जैसे मैंने कहा कि 60 के करीब इंटरनेशनल फॉरेन कम्युनिटी के साथ, फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से बात हुई और 100 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को मैंने एंगेज किया, अपने फॉरेन ऑफिस में ब्रीफ किया 2 दफ़ा। किसी को हमने ये नहीं कहा कि जाके इनको रुकवाएं। हमारा स्टैंडर्ड था कि अगर वो जवाब कुछ करेगा तो उसको जवाब मिलेगा। हम पहल नहीं करेंगे, हम अमन चाहते हैं, हम अपनी मुल्क के लिए इकॉनमी को बेहतर करना चाहते हैं। जो 24वीं मीशत 2017 में थी, 47 में, 2018 में, 2022 में चली गई, हम उसको रिवाइव करना चाहते हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम वो इन्फ्लेशन को 32% से ला के अपने 5% पे ले आए हैं, हम पॉलिसी रेट को 22 से 11 पे ले आए। तो वो ये इस वक्त उस बहस की बात नहीं है। उनको बताया कि भाई हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम है, हम अमन चाहते हैं लेकिन डिग्निटी ऑनर के साथ। We will not accept any breach of our territorial integrity. We will not accept any breach of our sovereignty. We will not accept any hegemony. तो आपने देखा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैंने जैसे क्लैरिफाई किया कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह किसी को ये नहीं कहा। करीबन 59 के करीब जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, किसी को ये नहीं कहा कि प्लीज़ आप जाएं ज़रा इंडिया को कहें कि बंद कर दें। सबसे पहले मुझे जो फ़ोन 8 बजे 10 मई की सुबह वो सेक्रेटरी रूबियो का आया, अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि वो देख चुके थे कि पहले हमने 7 को स्काइज़ में अपना स्कोर सेटल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी, वी वर 1 अप। और 9 की रात को हमने जो 2 दिन का तमाशा लगाया हुआ था, 80 ड्रोन का और मिसाइल्स का और इस तरह की चीज़ें, उसका हमने स्कोर सेटल करना शुरू कर दिया। और उस वक्त करीबन हमारा ऑपरेशन फ़ेज़ 1 करीबन मुकम्मल होने के करीब था। तो मुझे कहते हैं कि इंडिया इज़ रेडी फॉर स्टॉपिंग द वॉर। मैंने कहा इफ़ इंडिया इज़ रेडी वी विल ऑल्सो स्टॉप, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट इंडिया डज स्टॉप। If any action is taken after giving us a word, I can give you a word. The time lag will be after this phone call. I will inform the armed forces and we will stop.
We have never started it. We have only responded in self-defense and when our patience ran out. तो उन्होंने कहा जी thank you very much, I will inform Mr. Jaishankar, your counterpart. I said fine. Within an hour मुझे सऊदी अरेबिया के प्रिंस फैसल का फ़ोन आया. उन्होंने कहा कि understand, Secretary Ruby has talked to you. You two have agreed to now stop it, and it will be better for the whole region, for the humanity, whatever. I said, brother, there is no issue at all. We never started, but it was them. And we offered the investigation, they didn't accept. They kept telling lies, and they had humiliated, result in the skies. Now they started on the ground, so we have settled the score. So he said, can I also take your word? I said, yes, you can take my word. I have already communicated to the armed forces. There will be no further action on our side. So उन्होंने मुझे करीबन within half an hour, he called me back, and उन्होंने कहा कि मैंने मिस्टर जयशंकर को ये बता दिया है और मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से अब जंग बंद है. दिस इज़ दी होल हिस्ट्री जनाब चेयरमैन. उसके बाद ऑब्वियसली 12 बजे की सीज फायर थी. जो डायरेक्टर जनरल दोनों तरफ हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के, उनको एक्टिवेट करना थी हॉटलाइन एंड कनेक्टिविटी, वो हमने की. इंडिया ने थोड़ा टाइम गेन करने की कोशिश की, 10 मिनट 15 मिनट, फिर 1 पे चले गए, फिर 3 पे. आई कैन शेयर विद द हाउस कि उन्होंने इस दौरान वायलेशंस की, लेकिन उसका भी हमने स्कोर सेटल कर दी, क्योंकि द लार्जर ऑब्जेक्टिव वाज टू गो बैक टू पीस. और उनको फौरी इन्फॉर्म कर दिया जिन्होंने सुबह में राब्ते किए थे. बाय द वे, इससे पहले जब ये 6 और 7 की दरमियानी रात को हुआ, मस्ट पुट ऑन रिकॉर्ड, द फर्स्ट foreign minister of any country who called me on my cell was the foreign minister of Turkey. So we are very concerned, brother. और मेरी इस दौरान चाइना से भी हुई, तमाम ममालिक में सब, दे आर ऑल इंक्लूडेड. मैंने जैसे कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल में अपना चाइना तो वैसे ही है. तो इन सारों के साथ जो इंटरेक्शन रही, एक तो इंडिया का नैरेटिव नहीं बिका, दूसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देख लिया कि पहलगाम की शायद इन्वेस्टिगेशन उनमें किसी में हो, छोटी मोटी क्वेश्चन मार्क, लेकिन ये देख लिया कि हमने किसी जगह गलत बयानी नहीं की. तीसरा, हमने ये साबित कर दिया कि जो हम कहेंगे वो करेंगे. चौथा, अल्लाह के फजल से जो इस वक्त पाकिस्तान में, तो जैसे राइट लेफ्ट सब खुश हैं हम पाकिस्तानी होने के नाते कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, पाकिस्तान को फतह दी, पाकिस्तान को ये मौका आया कि अल्लाह ताला ने वो न्यू नॉर्म की मिथ को दफन करवा दिया जो कि इंडिया वाज डाइंग एंड ट्राइंग टू इम्पोज ऑन दी वर्ल्ड. कोई न्यू नॉर्म नहीं है. इक्वल पैरिटी के ऊपर डिग्निटी के साथ वी आर रेडी टू वर्क विद एनी कंट्री, लेकिन कोई किसी की बर्तरी हम किसी को नहीं एक्सेप्ट करते. इंडिया वाज प्रॉब्ली ट्राइंग कि न्यूक्लियर वॉर तो होनी नहीं, तो अपनी कन्वेंशनल एरिया जो है ऑफ वॉर, उसमें अपनी हेजमनी जो हम कहते हैं न्यू नॉर्म या हम बड़ी सुपरमेसी है, हमने कई सौ बिलियन डॉलर खर्च कर लिए हैं, वो उनकी वो मिथ जो है ना, वो अल्लाह ताला ने बिल्कुल ज़मीन बोझ कर दी है. लेकिन विद ऑल ह्यूमिलिटी हम इसको ऑनर करेंगे जो कहा है. सो उस दिन फाइनली जो ही वो कॉल्स ख़त्म हुई, मैंने अपनी कौम को ट्वीट के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए इतला कर दी. लेकिन चूँकि जब कनेक्टिविटी में देर हुई और कुछ फिर वायलेशन हुई, तो उसका भी एक स्कोर सेटल किया. इवेंचुअली उनकी कॉल जो थी वो 4 बजे और 3 के दरमियान उनकी कनेक्टिविटी हुई इवेंचुअली 10 को. इसलिए जो सीज़ फायर का टाइम ऑफिशियली रिकॉर्ड हुआ, दोनों तरफ एग्री हुआ, वो 4:30 4:30 बजे दोपहर में था. मैंने जैसे कहा कि हमने जिन्होंने सुबह किया था वो उस दौरान कहा कि भी ये तो घंटों में भाग गए हैं, हमें कोई मसला नहीं है. कल भी आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम तैयार हैं, अगर अमन चाहते हैं तो अमन के लिए तैयार हैं, अगर जंग करनी है और अगर ये मामला सिलसिला जारी है तो उसके लिए भी तैयार. क्योंकि ये कोई हम किसी से को बैग नहीं करना. अल्लाह ताला ने इस कौम को, बड़ी बहादुर कौम है, और इसको
وہ ان کا ولولہ اور اس کا جذبہ اور اس کی دعائیں اور اس کا ایمان وہ بڑا پختہ ہے. یہ اس رافیل مودی صاحب نے کئی سال 2019 کے وقت کہا تھا کہ یہ میرے پاس ہوتے تو کچھ سچویشن کوئی اور ہوتی اس سارے پروسیس کی. اور رافیل بھی آ گئے ہیں, اللہ نے وہی 5-6 میں سے 3 رافیل بھی گرے ہیں, 2 MiG بھی گرے ہیں, ایک Su-30 بھی گرا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے, کیونکہ صرف مشین نہیں چاہیے, مشین چلانے والا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی مشین ہے. الحمدللہ. تو یہ کریڈٹ اور یہ کمپلیمنٹ اور یہ فلیسیٹیشن ان کا حق ہے اور ان کو دی ہے, پوری قوم نے دی ہے, ہم نے بھی دی ہے. یہ ہاؤس انشاءاللہ ریزولوشن بھی پاس کرے گا. تو جناب چیئرمین سیز فائر پھر 10 کو رات پھر انہوں نے پھر وہی جو جاتے جاتے ہوتا نا جی کوشش جو گرا ہے اور اس پہ جھنڈے وائٹ کر کے تو بھاگ گئے وہاں. تو 10 کو جو بات چیت ہوئی وہ پھر ایکسٹینڈ ہوئی, جو سیز فائر کر لیں ٹیکنیکلی بٹوین دی 2 وہ 12 تک ہوئی. 12 کو پھر بات ہوئی, پھر 14 تھی, آج پھر ہوئی, اب 18 تک ہے. تو آبویسلی اب وہ چیزیں ہیں, الٹیمیٹلی اٹ ول گو ٹو دی ڈائلاگ. ابھی تو ملٹری ٹو ملٹری یہ کمیونیکیشنز ہیں, تو آبویسلی دی پولیٹیکل ڈائلاگ ول ٹیک پلیس. حل تو سارا مسائل وہاں ہوں گے. تو ہم نے دنیا کو کہا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کو ہڑپ کرنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا 2019 میں, اور ہم نے کبھی مانا نہیں نہ مانیں گے, وہ بھی ناٹ ادر دین پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی لکھ دیا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہونے والا ہے اور یہ دونوں آپس میں حل کریں. تو یہ جو ڈائلاگ ہوگا کمپوزٹ ڈائلاگ ہوگا. انڈس واٹر ٹریٹی چونکہ آنریبل لیڈر دی اپوزیشن نے اس پہ کافی ایمفیسائز کیا, رائٹلی سو. یہ بالکل ہمارے لیے نو گو ایریا ہے. یہ 24 اپریل کو بھی اناؤنس کر دیا گیا تھا, اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز این ایکٹ آف وار. اور بائی دی وے میرا خیال ہے, اور جو میں اینالسٹ کو سنا ہے, ون آف دی کی آبجیکٹو آف کمپلیٹ پہلگام انسیڈنٹ اینڈ واٹ ہیپن لیٹر آن یہ تھا کہ پلوامہ کی طرح نیریٹو بیچیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کریں اور انڈس واٹر ٹریٹی پہ فزیکل حملہ کر دیں. ابھی تک بائی دی وے کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم نے بالکل کلیئر کیا ہوا ہے. یہ کیونکہ 1 سال سے زائد یہ بلکہ زیادہ ہو گیا ہے, قریب 2.5-3 سال ہو گیا جب سے پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی ہے, یہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. جی جنوری 23 سال 23 اس وقت سے انہوں نے یہ اٹیمپٹ شروع کی ہوئی ہیں. یہ آپ کہہ لیں قریباً 2.5 سال ہونے والے ہیں, اور ہر ان کی کمیونیکیشن کا جواب دیا جاتا ہے. جناب چیئرمین, کوئی ٹریٹی میں ایسی کلاز موجود نہیں ہے جس کے تحت وہ اس کو ہیلڈ ان ابینس کر سکے. نمبر 1. اب تو ان کے اپنے بڑے فیورٹ اجے بنگا صاحب نے بھی کل بیان دے دیا, ورلڈ بینک پریزیڈنٹ نے, اس نے بھی کہا کہ ابینس, کیونکہ یہ اوریجنل ٹریٹی بروکر کی تھی ورلڈ بینک بٹوین دی 2 کنٹریز. کافی دیر لگی تھی اس وقت, مجھے یاد ہے ہم اسکول گوئنگ بہت کرٹیسزم ہوا پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کہ انہوں نے 3 دریا بیچ دیے. تو خیر وہ تو پرانی باتیں ہیں. تو یہ ٹریٹی کے حوالے سے نہ یہ امینڈ ہو سکتی ہے, نہ یہ ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے کسی پارٹی سے انلیس بوتھ ایگری. نمبر 1. جو ڈیفرنسز اگر کو بھی ہوں تو اس کا 3 ٹیئر میکنزم اویلیبل ہے ٹریٹی کے اندر. علی ظفر پڑھی ہوگی, تو وہ 3 ٹیئر ہے. تو یہ جو ہیلڈ ان ابینس ہے یہ نئی انہوں نے چیز کوئی کی ہے. تو جو پچھلا خط آیا تھا, چونکہ کورسپونڈنس 2.5 سال سے ہو رہی ہے, ان کو شوق ہے, وہ کبھی کہتے ہیں جی کلائمیٹ چینج دنیا میں بڑی چینجز آ گئی ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں, اس طرح کی چیزیں, اور ہر چیز کا جواب جاتا ہے. تو 8 اپریل کا بیفور دس انسیڈنٹ 8 اپریل کا لیٹر تھا جس کا جواب 8 مئی تک دینا تھا. 8 مئی کو چلا گیا. اس میں ہماری میوچل کنسلٹیشن تھی کہ جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. وہ ایک ڈیٹ مانگ رہے تھے کہ مینیو مانگ رہے تھے. تو ہم نے جواب میں نے تو یہ اس وقت کہا, اور میں ایم گریٹفل ٹو آل ریلیونٹ جو لوگ تھے انکلوڈنگ لا منسٹر ایگریڈ ٹو می کہ ہمیں ٹیکنیکل جواب ضرور ریکارڈ پہ رکھنا چاہیے, ادروائز پوزیشن ول بی ویکر. لیکن ان حالات میں ہم نیوٹرل جگہ اور ڈیٹ سے اپنی ان حالات میں نہیں دیں گے. وی ول نامینیٹ اور واٹر کمشنر آتھورائز ایز نامینی آف گورنمنٹ آف پاکستان. کو بات کریں ان سے, آپ لے آپس میں کریں. ایک خط انہوں نے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, 24 اپریل کو لکھا
یعنی جب 23 مارچ کو اعلامیہ کیا کیبنٹ کمیٹی سیکورٹی کی میٹنگ کے بعد، تو جو ہمارے لوگوں کو بلا کے ہائی کمیشن نیو دہلی میں ریمارکس دیا، اس میں 5 میں سے 4 چیزیں تھیں، ایک چیز نہیں تھی، وہ انڈس واٹر ٹریٹی۔ اس کے حوالے سے 24 کو میں خط لکھا کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ، جو مطلب اس کا ہے کہ ٹو ہولڈ دی IWT انڈس واٹر ٹریٹی ان ابینس ٹل پاکستان ٹیررزم کے خلاف ایکشن کر رہا لے۔ اس کا بھی جواب چلا گیا، 8 کا سیپریٹ جواب چلا گیا، 24 کا جواب بھی چلا گیا کہ جی یہ بالکل ان لافل ہے، انلیگل ہے، ٹریٹی از ان فورس، ول ریمین ان فورس، یو ہیو نو باڈی سولو ٹو میک اینی سچ ڈیسیژن۔ تو یہ جناب چیئرمین دیٹس ویئر وی اسٹینڈ۔ انشاءاللہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ قوم متحد ہے، قوم متحد رہے گی۔ اس میں ہمارا ان کا تو فائنینشیل بہت بڑا لاس ہے، تقریباً اٹ از ایسٹیمیٹڈ ٹو بی مے بی ایٹ لیسٹ $3 بلین، کیونکہ جو ان کے جٹ گرے ہیں اور جو ان کی انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں، ہم نے بائی دی وے ایک سول کسی لوکیشن کے اوپر جتنی آپریشن کیا ہے، ایک سول لوکیشن نہیں، وہ تمام کی تمام ملٹری لوکیشنز ہیں، وہ ان کے ایئر فورس سسٹمز ہیں، اس طرح کے ہم نے کسی جگہ، اسی لیے آپ کو کوئی خبر یہ نہیں آئی ہوگی کہ جی کوئی وہاں شہری شہید ہوا ہے، کو مرا ہے ہماری وجہ سے۔ ہماری طرف جو فائنل نمبر ہے کاؤنٹ، وہ 11 ہمارے فوجی شہید ہوئے، 40 ہمارے شہری شہید ہوئے اور 199 ٹوٹل، زیادہ زخمی کم زخمی، اور اس میں زیادہ تعداد ہے عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھے لوگوں کی۔ تو یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہے، لیکن اس کے لیے وہ کبھی کوئی چیز کمپنسیٹ نہیں کر سکتی۔ حکومت نے اس کا جو پیکج ایک بڑا ہے، اس کو ان کی کفالت وغیرہ سارا وہ اناؤنس کر چکی ہے۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بیسٹ، اس کو زیادہ پبلک میں بات کرنے کی ان کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے۔ وہ اپنے بچوں کو یتیم کر کے اور باقی قوم کے بچوں کو بچا کے، تو اس کے لیے حکومت ہر چیز جو ضروری ہے فوج کے ساتھ مل کے کر رہی ہے۔ ایک دو چیزیں میں عرض کروں گا کہ فارن پالیسی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ the world, you know, this incident as well as the developments in last 15 months have proved کہ پاکستان is relevant now in the foreign diplomatic community۔ اللہ کے فضل پلیز ریفلیکٹ کریں، یہی ملک تھا 2012 میں ایک ووٹ سے UN سیکورٹی کونسل کا ممبر بنا تھا نان پرماننٹ 2 سال کے لیے۔ یہ وہی ملک ہے جو 182 ورسز 5 ووٹوں سے اس دفعہ جس نے ون کیا ہے اور 2 سال کے لیے ممبرشپ جیتی ہے۔ اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ جناب چیئرمین، اور 8ویں دفعہ ممبر بنے ہیں، لیکن ہیوج میجورٹی، ورچولی 100%، 99%، 182 ورسز 5۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی انفیئر سوچ ہوگی۔ 1997 کے بعد ملٹی لیٹرل اتنا بڑا ایونٹ 27 سال کے بعد پاکستان ہوا ہے، جو شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا پاکستان میں اکتوبر میں جو کٹ ہوا، جس میں 9 پرائم منسٹرز آئے، 2 فارن منسٹرز آئے اور کئی ملکوں منسٹرز آئے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ پھر جو گرلز کی ایجوکیشن کے حوالے سے 40 ملکوں کے منسٹرز آئے، اور اسی کنونشن سینٹر جو کہ بند پڑا تھا، جس میں SCO کیا گیا، اس کو تیار کر کے، جس میں یہ گرلز کا ہوا، اس میں ابھی مائنز اینڈ منرلز کی ہوئی۔ پاکستان کی فارن پالیسی اللہ کے فضل سے دنیا اس کو مان رہی ہے، تعریف کر رہی ہے۔ اگر کسی کا دل نہیں کرتا تو نہ کرے، مجھے کوئی اس سے گلہ نہیں ہے، لیکن دا ورلڈ میڈیا بھرا ہوا ہے کہ پاکستان نے میڈیا کے حوالے سے، ڈپلومیٹک کے حوالے سے، ڈپلومیسی کے حوالے سے انڈیا کو شکست دی ہے اللہ کے فضل پر۔ تو یہ میں اپنا بات نہیں کر رہا، یہ پوری ٹیم ہے، پوری قوم ہے، ایک پوری ہمارا فارن آفس ہے جس کے ہم نے راتیں وہاں گزاری ہیں پچھلے 3 ہفتے میں، اور پرٹیکولرلی آفٹر 6 مئی۔ تو یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ فرض ہے کہ یہ ہم سب نے، میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین پورے فارن آفس کو میں دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک طرف بہادر رفاج نے جو کام کیا، دوسری طرف فارن آفس نے ساری دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ انڈیا سچ نہیں بول رہا۔ انہوں نے مانا،
F-16 की भी कॉन्ट्राडिक्शन थी, 15 की भी मुझे कहा कि हमने चेक कर लिया, आपने एक जगह भी कोई आपने वायलेशन नहीं की। तो अल्लाह का शुक्र है। तो इसलिए बिल्कुल इकॉनमी पे होना चाहिए बात। मैं इत्तेफाक करता हूँ ऑनरेबल लीडर दी अपोजिशन से, वो तो नेशनल असम्बली में नहीं थे। 2013, 2017 अपने साथियों से पूछें, असद उमर से पूछें, दूसरे साथियों से पूछें, मैं ऑफ़र करता रहा, हर दफ़ा ऑफ़र कर, हर बजट के साथ ऑफ़र करता, यार आओ बैठे चार्टर इकॉनमी बना लें। हालांकि मेरे बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप थे और मैं कहता था कि आओ यार बना लें, क्योंकि और 3 साल का हर साल मीडियम टर्म फ्रेमवर्क, ये नहीं 1 साल का बजट, इसीलिए देता था। 2013, 2016, 2014, 2017, 2015, 2018, 2016, 2019, 2017, 2020, आप रिकॉर्ड उठा लें। इट्स नेवर टू लेट। मैं समझता हूँ कि इकॉनमी पे सियासत नहीं होनी चाहिए। वी शुड हैव ए क्लियर रोड मैप। मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ थॉट्स ऑफ ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि हमें मिल के, जिस तरह यहाँ यूनिटी की है, इकॉनमी के लिए यूनिटी करें। इस मुल्क की जनाब चेयरमैन, इस मुल्क की कैपेसिटी है, इस मुल्क की रेजिलियंस है, ये मेरा ईमान है। ये 20, 12, 13 का उठा लें, अभी गूगल करें, ले लें क्या पोजीशन थी। मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री ने कोई पता नहीं था किसने इलेक्शन जीत के आना है। जो भी हुकूमत आएगी 6 से 7 महीने में डिफ़ॉल्ट, और 12 से 15 साल प्रेडिक्ट हो रहे थे कि पाकिस्तान विल कम आउट ऑफ क्वागमायर। कितनी देर लगी इस कौम को, इस मुल्क को? 3 साल। यू बिकेम मैक्रो इकनॉमिक स्टेबल इकोनॉमी इन कंट्री, यू नेवर डिफॉल्टेड, एंड यू बिकेम 24th ग्लोबल इकोनॉमी, 4 notches अवे फ्रॉम द ग्लोबल प्रीमियम इकोनॉमिक क्लब G20। काश कि हमने आने वाले सालों में उसको 23 पे, 22 पे, 21 पे ले जाते। बट इट्स नेवर टू लेट। अगर जैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन का, अगर हम मिल के करेंगे ये हो जाएगा। और अब भी आपने देखा कि विद इन 14 months, ये मैं नहीं है, अमेरिकन कल एक जरीदे ने लिखा है कि इट्स ए मिरेकल कि विद इन 2 years आप 38% से आपकी इन्फ्लेशन इज नाउ, CPI इज 5%, आपको 22% पॉलिसी रेट से 11 पे आप आ गए हैं। तो ये मिल के करेंगे, हो जाएगा। देखिए सियासत हर एक का हक है, डिफरेंस ओपिनियन हर एक का हक है, पॉलिटिक्स इज इज आर्ट कि हमें सबको, लेकिन हमें एक थ्रेश होल्ड से नीचे नहीं जाना चाहिए। हम जो पर्सनल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, आई थिंक इट हेल्प्स नो वन। मैं उसका हमेशा से बिलीवर रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस की है। मैं 35 साल से करीबन इन हाउसेज में हूँ, मैंने हमेशा प्रैक्टिस की है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है। नेशनल असम्बली में 2 दफ़ा मेंबर रहा हूँ और ये मेरी 5वीं टर्म सेनेट में है। एंड आई एश्योर के जहाँ भी इस तरह का कोई पॉजिटिव कोई एफर्ट होगी, आई विल बी पेश उनके साथ, मैं उनके पीछे चलूँगा और मैं पूरी हिस्सा डालूँगा इसके ऊपर। तो मैं बिल्कुल आई अप्रिशिएट उनकी जो सोच है, और बिल्कुल रीच आउट जो है ठीक है, होती है रीच आउट में अगर कुछ कमी पेशी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि जो कुछ हम कर सकते थे, 60 के करीब ये इंटरेक्शंस और 100 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स, आई थिंक नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन 78 years दिस हैज़ हैपेंड। सो आई थिंक इट विल बी अनफेयर टू दी फॉरेन ऑफिस, पूरे का पूरा जो सेक्रेटरी से लेके और बाहर जो जहाँ बैठे उन्होंने सब ने मेहनत की, और ऐसे पाकिस्तानी सबका फ़र्ज़ है। तो मैं ये यहाँ ही ख़त्म करूँगा। जहाँ तक ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, मैं उसको नोट किया है कि रिज़र्व सीट जो है, आई विल टेक इट अप अपना सरफराज साहब विद द रेलेवेंट। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं लॉ साहब से भी कहा है कि कोई ऐसी क़यामत नहीं आ जाएगी कि अगर एक इलेक्शन और हो जाएगा और रिज़र्व सीट की सानिया निश्चित जगह और आ जाएगी। वी हैव नो इशू एट ऑल, वी शुड नॉट बी स्केयर्ड, वी शुड लेट्स बी ओपन हार्टेड। तो इंशाल्लाह वी विल इंशाल्लाह बी यूनाइटेडली वर्क फॉर दिस स्टेबिलिटी, सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए। हम इकट्ठे थे, हम इकट्ठे हैं, पूरी कौम इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उसके लिए भी हम थोड़ा सा स्पेस पैदा करें एक दूसरे के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।